अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तायरा शरीफ और मैं हाजिर खिदमत हूं वीकेंड विद वकील अंसारी के एक और नए एपिसोड के साथ। और आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है और कम्युनिटी के मुतालिक है। अस्सलाम वालेकुम वकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चूँकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के आने से पहले ही हमारे शहर में बहुत सारी चैरिटीज़ के बारे में हमें इन्विटेशंस आने शुरू हो जाते हैं, फ्लायर छपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चैरिटीज़ अमेरिका और कनाडा और यूरोप का रुख करती हैं रमज़ान में। मेरे ख़्याल में उनका एक साल का एजेंडा होता है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके कुछ डोनेशंस लेके जाएं। और उनके काफ़ी सारे जो सरपरस्ते आला हैं यहाँ पे, वो उन प्रोग्रामों को पहले से तंजीम दे देते हैं, जगह ले लेते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं और अपने दोस्तों को कॉल्स करके उनको ऑब्लिगेट कर देते हैं कि भाई आप आइए और आप इसमें अपना हिस्सा डालिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उसमें बहुत सारे लोग कॉशियस भी हो जाते हैं कि कौन सी चैरिटी ठीक है, कौन सी नहीं है, क्या ये जो हम ज़कात और खैरात दे रहे हैं क्या ये मुस्तहिक लोगों को जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि उसके ख़र्चे इतने ज़्यादा यहाँ पे होते हैं एंड आई एम श्योर कि उन ख़र्चों को निकाला जाता है और वो सब कुछ किया जाता है। तो आप इस पर प्लीज़ कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि आप बहुत अरसे से ये सब कुछ देख रहे हैं और बहुत सारी चैरिटीज़ पे, फंड रेजर्स पे मैंने देखा है कि आप जाते हैं और आप चेक देते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा, और बहुत ही अच्छा सवाल, बड़ा लंबा सवाल है और बहुत ही मतलब इस सवाल के बाद मैं यकीन तौर पर जो तुम्हारा सवाल है उसकी नौइयत जो है उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत बर वक्त सवाल है। देखिए, ये तो है कि पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे इदारे जो वहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी फ़ंड रेजिंग के लिए यहाँ आते हैं, और वो फंड रेजिंग जिस तरह हो रही है कि वो अपने बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों को लाते हैं, कोई गाने वाला, कोई मज़ाहिया, कोई प्रोग्राम करने वाला, लोगों को जमा करने का तरीका एंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद वो लोग करते हैं फंड रेजिंग। और यकीनी तौर पर ये फंड रेजिंग एक अच्छी चीज़ है अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो, लेकिन हमें देखना ही पड़ता है कि अगर कोई फंड रेजिंग हुई और सपोज $200,000 जमा हुए और जो आर्टिस्टों का ख़र्चा है, जो आने जाने का ख़र्चा है, जो वेन्यू का ख़र्चा है, जो उसके बाद उसको उस इदारे को कितना बच रहा है, क्या वाकई ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का रह गया है या वाकई हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम के लिए अपना पैसा दे रहे हैं। कम्युनिटी ये फ़ील करती है और बहुत से मेरे दोस्त ये फ़ील करते हैं कि हमें सदका, खैरात, ज़कात हम देते हैं और वाकई हम अपने अपने उन अदारों को जहाँ के वाकई कोई कैंसर हॉस्पिटल है या कोई ऐसा अदारा जहाँ खिदमत खल्क का काम हो रहा है, उनके लिए पैसे देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ इदारे मेरा ख्याल है कि अब डिपेंड करने लगे हैं इसी किस्म की फ़ंड रेजिंग पे। फ़ंड रेजिंग के तरीक़े जो हैं बदलते जा रहे हैं, वो ऐसे होते चले जा रहे हैं जैसे कि एक एंटरटेनमेंट में हमें जाना है और वहाँ गाने होने हैं और हमें डांस भी करना है और रमज़ान भी आने वाला है और हमें पैसे भी देने हैं। तो चंद चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही हैं कि वो कुछ अच्छा मज़ा छोड़ के नहीं जाती, ना हमारे लिए ना किसी के लिए। दूसरा उसका पहलू ये भी कि क्या जो पैसा हम दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। तो यकीनी तौर पर देखिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ अपने 501c बना रखा है, उनका पैसा यहाँ जमा होता है और यहाँ से वो जाता है। तो कोई आपको पता ही है कि मेरी अपनी भी एक फाउंडेशन है और जो कि 501c3 है। तो जी, तो इस वजह से भी मेरे लिए ये सवालों के जवाब जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए और किन स्टेप से हमें गुरेज करना चाहिए। तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको मैं जानता हूँ, बहुत मोहतरम ऑर्गेनाइजेशन है और वो तुम US सिटीज़न हो और तुम यहाँ काम कर रही हो। मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, जो दूसरे इलाक़ों में काम कर रही हैं और वो आके हमसे डोनेशन मांगती हैं। जहाँ तक तुम्हारे जैसे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो 501c वहाँ है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा कदम है कि ऑर्गेनाइजेशन आए, आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन क्या हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो 501c बना रखी है, कितना पैसा यहाँ जो रहते हैं उनके ऊपर खर्च हो रहा है, उनके डायरेक्टर्स पे खर्च हो रहा है, या कितना पैसा वो हो रहा है। ये चंद चीज़ें हैं कि बाद दफ़ा आप स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क पे जाते हैं आप ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं और आपको मालूम करना चाहिए। अगर हम $100 किसी मुस्तहिक को दे रहे हैं,
کیا اس کو $90 پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. اگر $90 نہیں پہنچ رہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ ہمارے آنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے, جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنا صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے اس سے کچھ لوگ یہاں پہ نہ پلیں, فرسٹ کلاس کے ٹکٹ اس سے ادا نہ کیے جائیں, آرٹسٹوں کو پیسے نہ دیے جائیں, تو اس کے بعد اچھا لگتا ہے کہ 90% وہ پاکستان میں کسی مستحق کو پہنچ سکتا ہے. لیکن وکیل بھائی, آپ نے, سوری قطع کلامی کے لیے معافی, لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ جب بہت سارے لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آرٹسٹ آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ اس کا ایک اس طرح ہی سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے کہ کسی ویل نون آرٹسٹ کو بلانا پڑتا ہے, کسی اچھی جگہ پہ, اس اچھے وینیو پہ اس کو کرنا پڑتا ہے؟ بس ہمیں اسی چیز کو بدلنا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے ایک اچھے آرگنائزر آ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کام کے لیے آئیں, تو یقین طور پہ ہمیں کسی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی گانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کامیڈی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جائیں اور دل کھول کے پیسہ دیں کہ وہ پیسہ جو ہم $100 دے رہے ہیں, کم سے کم $90 وہ کسی مستحق کو پہنچے. مجھے یہ اعتراض ہے اس کے اوپر, اور میرا خیال ہے ہماری کمیونٹی کو اعتراض ہے. اور اب یہ ایک بزنس بن گئی ہے. مشکل یہ ہے کہ ایک بزنس بن گئی ہے, کسی کو آنا ہے اور 10 شہروں میں جانا ہے, اور اندازہ یہ ہے کہ ہم $1 ملین جمع کریں گے, لیکن اس $1 ملین میں سے کیا $900,000 مستحقین میں تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ میرا کویشچن ہے, اور یہ میرا سوال ہے. اور یہ میرا سوال نہیں, بہت سوں کا سوال ہے. 501c کا باقاعدہ یہاں آڈٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ کیا کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنا پیسہ دیں مستحق کو, کیوں وہ کس طرح پہنچ رہا ہے, پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں, وہ ہمارا حق ہے جاننے کا. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ آج کل یہ ایک بزنس بن گئی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. تو یعنی ان آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ جتنی بھی زیادہ ٹرانسپیرنسی رکھ سکیں وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ ہر دینے والے کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ اس کا ڈالر کہاں جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے. ہاں بالکل, مقصد بھی یہی ہے. دیکھیے, اگر آپ آ رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ غریبوں کی امداد کرنا, مستحقین کی امداد کرنا, جس کام کے لیے ہم پیسے دیں اس پہ خرچ کرنا, نہ کہ وہ ہم اس کی انتظامیہ کے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ہیں, آرٹسٹوں کے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ہیں, اور پھر جو یہاں پہ ان کا منتظم اعلیٰ ہے وہ جاب کر رہا ہے, اس کی بھی $100,000 تنخواہ ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے کہ اگر ہم یہاں سے $1 ملین جمع کر رہے ہیں اور وہاں 500,000 جا رہا ہے, آدھا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ چیریٹی جو ہے میرے لیے ناقابل قبول ہے. وہ چیریٹی اپنے آپ کو پال رہی ہے, مستحقین کو نہیں پال رہی. اچھا وکیل بھائی, یہ تو بات ہو گئی چیریٹیبل آرگنائزیشنز کی. کمیونٹی آرگنائزیشنز بھی بہت ساری ہیں, جس میں سے کچھ تو 501c3 ہیں اور چند 501c3 نہیں ہیں, کچھ پولیٹیکل بیس پہ بنی ہوئی ہیں, کچھ کمیونٹی کلچرل بیس پہ بنی ہوئی ہیں. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز کرتی رہتی ہیں, اور بہت ساری آرگنائزیشنز اس میں سے سرکار سے بھی ڈونیشنز لیتی ہیں کمیونٹی کے کاموں کے لیے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا آیا وہ جو آرگنائزیشنز, اور میں صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, سبھی کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے, تو میں ایک جنرل آپ کا وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ساری آرگنائزیشنز انصاف کرتی ہیں جو بھی وہ سرکار سے مراعات لیتی ہیں یا جو بھی پروگرام وہ کرتی ہیں؟ اور اس میں سے چند آرگنائزیشنز تو ایسی بھی ہیں جو کہ 1 یا 2 لوگوں سے زیادہ لوگوں پہ وہ بھی نہیں ہے, مطلب بہت سارا آپ کو ٹیم نہیں دیکھنے میں نظر آتی ان کی. ایک بار پھر یس, بہت اچھا کویشچن. دیکھیے, ہماری ریاست جو ہے وہ آپ کے کلچر کو, آپ کی زبان کو, آپ کے سوشل ورک کو, آپ جو بھی بہترین کمیونٹی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اگر جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کام کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ 501c بنا کر گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں امداد کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا لوکل لیجسلیٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں, تو وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ریاست اس کام کو سپورٹ کرے, جس میں سے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں, $40,000, $50,000, $60,000, لیکن اس کا ایک سسٹم ہے. اب اس میں بھی ایک کیچ یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک نئی کمیونٹی ہیں, ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جوئش کمیونٹی, بلیک کمیونٹیز, ہسپینک کمیونٹی وہ آرگنائز ہیں, وہ کام کرتی ہیں, اور ان کے آرگنائزر
लाखों डॉलर रियासत देती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसी तरह रियासत, अगर अब हम लोग नए आए तो इंडियन पाकिस्तानी जब इसमें जा रहे हैं तो इसमें माशाल्लाह ये भी है कि कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं एक बहुत ही मशहूर इमिग्रेशन लॉयर जनाब खालिद आज़म साहब और वकील अंसारी साहब। उनसे आपके बहुत सारे सवालों पर बात करेंगे और सुनेंगे उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम यकीनी तौर पर खालिद आज़म साहब जो अटॉर्नी हैं, 35 साल से न्यूयॉर्क शहर में बहस अटॉर्नी काम कर रहे हैं और बहुत ही आजमाइश से 9/11 के बाद जो हमारी कम्युनिटी हादसा का शिकार थी, रजिस्ट्रेशन का सवाल थी, तो उस सिलसिले में इन्होंने जो कम्युनिटी की खिदमत की वो नाकाबिल फरामोश हैं। जैसा कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ऐलान किया है कि मैं कितने मिलियन पीपल को डिपोर्ट करूंगा, तो हमारी कम्युनिटी में ख़ासतौर कम्युनिटी के वो हज़ार जो इलीगल हैं या उनके पेपर पूरे नहीं हुए वो खौफज़दा हैं। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी माशरे में खौफज़दा होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी 9/11 के बाद भी खौफज़दा थी। उस खौफ को कैसे दूर किया जाए, हमारे क्या लीगल राइट हैं और क्या लीगल राइट हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक अटॉर्नी की ज़रूरत होती है। खालिद आज़म 35 साल तजर्बे के बाद मैं कह सकता हूँ कि यकीन तौर पर वो बहुत करीब से कम्युनिटी से काम करते हैं। मैं आपको अपनी स्टूडियो में खालिद आज़म साहब खुशामदीद कहता हूँ। आपकी खिदमत बिलाशुबा पूरी कम्युनिटी जानती है, पूरा अमेरिका जानता है और आपने काम किया है इस कम्युनिटी में 35 साल। वकील अंसारी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि नेचुरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के आने के बाद जिस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है, लोग खौफज़दा हैं और एक कुदरती अमल है, क्योंकि जिस किस्म के बयानात प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए थे, वुड बी प्रेसिडेंट इलेक्ट ने दिए थे, उसके हिसाब से कैंपेन का उसका हिस्सा था कि मैं ये काम करूँगा, मैं डिपोर्ट करूँगा इलीगल एलियंस को। तो ख़तरा तो लोगों के दिल में कुदरती है। और अब बात यह है कि अभी जो सिलेक्शन हो रही है जिस तरीके से, उसके बाद भी जो बयान हुए हैं इलेक्ट होने के बाद, वो भी इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। देखें, उस वक़्त वॉल भी जो बनाई गई थी उसका मकसद था कि जो इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं मोस्टली साउदर्न बॉर्डर से, उनको रोका जाए। इस वक्त जो सिचुएशन है कि वो जो कह रहे हैं कि मैं इलीगल बंदों को यहाँ से डिपोर्ट करूँगा, नो डाउट कि उस वक्त भी उन्होंने इलीगल बंदों को डिपोर्ट किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि जिन आने वालों को रोकना है वो तो एक कुदरती बात है कि उनमें खौफ और वो उनको रोक दिया गया, लेकिन जो निकालने वाली बात है जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, उसमें अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे तो उसके लिहाज से सिचुएशन डिफरेंट है। अगर जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मैं फ़ौज को यूज़ करूँगा, मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो मैं ख़त कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, तो क्या एक खौफ फैलाया जा रहा है कि कुछ लोग जैसे पिछली मरतबा 9/11 के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद लोग खुद ब खुद भी फरार हो गए थे, तो क्या आप सोचते हैं कि ये एक ट्रिक है उनको कि 1-2 लाख अफराद निकल जाएं, 1 मिलियन निकल जाएं, या वाकई ये करेंगे ऐसा? देखें, उनकी जो पॉलिसी है उससे ज़ाहिर ख़तरा हुआ है लोगों के दिल में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ख़तरा इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप भाग जाते हैं तो दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। यू हैव बीन इन आप यहाँ पे इस मुल्क में इतने अरसे से रह रहे हैं, आपके भी कुछ हकूक़ हैं। अगर आपको डिपोर्ट करना हो तो उसका एक प्रोसेस है, ये नहीं होगा कि आपको घर से उठा के तो एयरपोर्ट ले गए। ना तो फ़ौज ये कर सकती है, ना इनके दूसरे USCIS वाले करते हैं। देयर इज़ अ प्रोसीजर। उनको डिटेन किया जा सकता है कुछ अर्से के लिए, उनको जज के सामने पेश किया जा सकता है, उनके रिमूवल ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं, उसके बाद भी चांसेस होते हैं। सवाल यह है कि आया इस हालात में डर के भाग जाना चाहिए या जो भी सिचुएशन है उसको फेस करें। यही चीज़ जो है, अगर इस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तादाद जो 2023 के हवाले से 11.1 मिलियन के करीब बनती है।
اگر آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو نکالنا ہو تو ریسورسز دیکھنے آپ اندازہ لگائیں. اور میں نے فگر چیک کی ہیں کہ پچھلے سالوں میں کتنے لوگوں کو یہ ڈپورٹ کر سکے ہیں. اگر میں دیکھوں تو جو پہلی دفعہ جب یہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کی فگر جو ہے 2020 کی یا 2017 کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک سال میں تو انہوں نے کچھ 30-35 ہزار ڈپورٹ کیے تھے ایک سال میں. اگر سال میں یہ 50 ہزار بھی فرض کریں ایک مہینے میں کرتے ہیں جو کہ ان کا ریکارڈ کم ہے تو 60,000 کے قریب 5,000 کو اگر آپ 12 سے ضرب دیں تو 60,000 کے قریب بنتے ہیں. تو آیا ان 60,000 کو اگر ایک سال میں تو آپ کے جو 11 ملین ہیں ان کو کتنے سال لگیں گے یہ بھی سوچیں. نو ڈاؤٹ کہ پکڑ دکڑ ہوگی, ان کی کوشش ہوگی کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے, لوگ نکلنا شروع ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جن کو تو روکنے والی پالیسی تھی وہ تو روکے گئے. ہاں اس پالیسی کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے پریزیڈنٹ کو اور مطلب ہے کہ امریکہ کو کہ جس طریقے سے وہ بیانات دے رہے ہیں جو پائپ لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں آنے کے لیے وہ رک جائیں گے. تو وہ بھی ایک لحاظ سے ایک بہتری ہے حالات کے لیے. کم از کم ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے انلیگل لوگوں کو آنے سے روک دیا ہے. امیگریشن ادارے میں اور جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ادارے میں جو مقرر کیے گئے ہیں, جو منسٹر آئیں گے, جو وزیر آئے ہیں, انہوں نے سب میں پہلے بیان دیا ہے کہ ہم اپنے پہلے اس میں 1.5 ملین کو ڈیفینیٹلی ڈپورٹ کرنے کی وہ رکھتے ہیں اور ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں. 1.5 ملین کا مقصد تو مطلب تو بہت ہی آگے ہے, مطلب کیسے یہ ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آلریڈی کورٹ سے آرڈر ہو چکے ہوئے ہیں, ریموول آرڈر, اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے کا مطلب ہے ڈپورٹیشن. جی آج کل جو ٹیکنیکل ٹرم یہ یوز کرتے ہیں وہ ریموول یوز کرتے ہیں. ایک زمانے میں ڈپورٹیشن یوز کرتے تھے, تو زیادہ تر جو کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ریموول آرڈر. اگر آپ دیکھیں کہ ریموول آرڈر جن کو تو ہو چکے ہوئے ہیں اور جن کی اپیلز پینڈنگ نہیں ہیں یا جن کا اور آلٹرنیٹیو نہیں نظر آتا, ان کی بات ذرا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اگر ان کو پکڑا جائے گا تو اس میں بھی ہر کیس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سچویشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو روکا جا سکے, اور دیٹ گوز فرام کیس ٹو کیس. ہم کوئی خاص نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندے کے لیے یہ نسخہ ہو سکتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ریموول آرڈر ہو چکے ہیں, اپیلیں ڈینائی ہو چکی ہیں اور پھر بھی رہ رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ ایک کیٹیگری ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو اوور سٹے کیے ہوئے ہیں, جو انلیگل ہیں, بارڈر کراس کر کے آئے ہوئے ہیں یا ویزے پہ آئے ہوئے ہیں, اوور سٹے کر گئے, وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. ان کو یہ نہیں ہوگا کہ پکڑیں اور پکڑ کے مطلب جہاز پہ بٹھا دیں, ان کا پیش کرنا ہوگا, جج کے سامنے پیش کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کی کوئی ریلیف اویلیبل ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے فائٹ کریں گے. انفارچونیٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نیو یارک کے کورٹس جو ہیں ان کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 35-36 کے قریب ہے. جب میں نے امیگریشن ججز کی جو 26 فیڈرل پلازا میں جو بیٹھتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ اندازاً کتنے انلیگل ہوئے نیو یارک اسٹیٹ میں؟ نیو یارک اسٹیٹ کی تو میں بات نہیں کر سکتا, جو فگر میں نے دیکھی ہے وہ اوور آل میں نے دیکھی ہے کہ یو ایس اے میں 2023 میں 11.1 ملین لوگ ہیں جو کہ انلیگل ہیں. ان میں وہ میرے خیال ساری کیٹیگری شامل ہیں جن کے آرڈر ہو بھی چکے ہوئے ہیں اور جن کے آرڈرز نہیں بھی ہوئے ہوئے. سو ان کو جب کورٹ کے پروسیس میں ڈالیں گے تو اس وقت آلریڈی جو سچویشن جا رہی ہے, پریکٹیکلی جو سچویشن ہے کہ کورٹس کے پاس جب ڈیٹ مانگنے جاؤ تو وہ 6 مہینے 8 مہینے کی تو ڈیٹ دے رہے ہیں. دے آر آلریڈی ہمیں سے اوور برڈنڈ. آپ کے قطع کلامی کی معافی چاہتا, یقین طور پر ججز پہ بھی پریشر ہے, پریشر پورے ادارے پہ بھی ہے,
اور وہ پریشر کریٹ کرنے کے ماہر ہیں. دیکھیں ایک پریشر تو خوف ہے کہ لوگ شاید خود ہی جانا شروع ہو جائیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ صرف خطرہ آپ طاری نہ کر لیں, حالات کو فیس کریں. جب تک آپ کو پروسیس پورا نہیں دیا جاتا تو اس وقت تک آپ کو ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایلیگل امیگرینٹس, ان میں محنتی لوگ ہیں, وہ انہوں نے اس یہاں کا کاروبار چلایا ہوا ہے. They are a workforce also. Although there are certain people who have a criminal attitude. Of course, ان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں کسی کے لیے. ان کو پکڑیں, ان کے پہلے تو ان کو نکالیں. لیکن دیکھیے کیلیفورنیا اسٹیٹ جو کہ ایک ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے, نیو یارک جو ڈیموکریٹ کہا جاتا ہے, ان 2 اسٹیٹ میں سب سے زیادہ انلیگل ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے تو بعض رعایت یہ بھی کی ہے کہ ان کو لائسنس بھی ایشو کیے ہیں, ان کے علاج معالجے کے بھی لیے کیا جاتا ہے, ان سے سوال پوچھا نہیں جاتا. تو ہمارے معاشیات پہ بوجھ تو ہیں یہ لوگ جو ٹوٹل انلیگل ہیں. اس سلسلے میں ہم بھی امیگرینٹ ہیں, لیکن جس طرح امیگرینٹ بسوں میں بھر کے آ رہے ہیں, روزویلٹ ہوٹل میں رہ رہے ہیں, تو معاشرے میں تھوڑا سا نیوسنس تو پھیل رہا ہے, خاص طور پہ ان بڑے شہروں میں. تو کوئی سمپتھی ہم لوگوں کی طرف سے تو نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جو آ رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں ایک لحاظ سے سمپتھی نہیں ہونی چاہیے, ایک لحاظ سے سمپتھی ہونی بھی چاہیے. کیونکہ ہم سب جو ہیں, اور ہم سے پہلے بھی آنے والے جو ہیں, وہ بھی اسی طرح بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ایک جنرل ایٹیچیوڈ نہیں بننا چاہیے کہ چونکہ اب یہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے برڈن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انلیگل میں جو کرمنل مائنڈڈ ہیں ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کم از کم ان کو لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو خوف زدہ نہ ہوں, دوسرے کہ ججز بہت کم ہیں, تو اس پروسیس میں تقریباً آپ کو انیشلی 6 مہینے سے لے کر ہو سکتا ہے 2-3 سال لگ جائیں اور ان کی مدت ختم ہو جائے. تو آپ کیا اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ پروسیس تیز نہیں ہوگا, جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو استعمال کریں گے ایمرجنسی لگا کے, اور ہم ان کو ماس ڈپورٹیشن ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ ماس ڈپورٹیشن جو ہے نا, یہ نہیں کہ جنگی بنیادوں پہ انہوں نے کرنا ہے, نہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جی ایسی ایمرجنسی ہے. اس کے لیے بھی فوج اگر پکڑ کے ڈیٹین کر لیتی ہے تو, لیکن یہ نہیں کہ وہ اٹھا کے جہاز میں بٹھا دیں گے فوراً ان کو. پھر بھی, اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آفٹر آل جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی لٹیگیشن نہیں ہوگی کہ جب اس طرح کرنے لگیں گے؟ سول لبرٹیز اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ضرور ہوں گی, لیکن بات چیت بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے بات چیت رہے گی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مسائل تو ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ الیکٹ, ان کے کچھ وعدے تو انہوں نے کیے ہیں, اور ان وعدوں پہ وہ کتنا پورا اترتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. وکیل انصاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک.